نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 138۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ صبغہ جو ہے یہ اس رنگ کو کہتے ہیں جو خود چڑھایا ہوا ہو، چاہے حصی ہو یا مانوی ہو۔ جو رنگ خود، جیسے ڈائر ڈائی کرتا ہے نا، خود رنگ چڑھاتا ہے کسی چیز کا، کوئی بھی رنگ، دوپٹے پہ، کپڑوں پہ یا دیواروں پہ ہم جو رنگ چڑھاتے ہیں اسے صبغہ کہا جاتا ہے۔ ایک رنگ ہوتا ہے لون، پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یاد کریں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، گائے کے واقعے میں انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے، وہ بتائے ہمیں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہوگا۔ ما لونھا، تو لون جو ہوتا ہے وہ رنگ ہوتا ہے جو قدرتی ہو، جو نیچرل ہو، جیسے گائے کا رنگ ہے، جیسے آسمان کا رنگ ہے یا درختوں کے رنگ ہیں، وہ قدرتی رنگ ہے۔ تو یہ جو ہے صبغہ، یہ جو رنگ ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ خود چڑھایا ہوا رنگ ہوتا ہے۔ حصی اور مانوی کا کیا مطلب ہے؟ حصی تو وہ کہ جیسے ہم رنگ خود چڑھاتے ہیں کسی بھی چیز پہ، مانوی یہ ہے جو دل پہ رنگ چڑھ جاتا ہے، انسان کی شخصیت پہ رنگ چڑھ جاتا ہے، اسے پھر کہتے ہیں مانوی رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یعنی اللہ کا دین۔ انسان اللہ کی بندگی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے، خلوص اور اخلاص کا رنگ، ایمان کا رنگ، یہ مانوی رنگ ہے۔ پیچھے کیا پڑھا تھا ہم نے؟ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ آیت نمبر 135۔ تو یہاں کیا بتایا؟ جیسے پیچھے بھی کہا کہ آپ کہیں کہ آمنا باللہ، ہم تو اللہ پہ ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ اتارا گیا ہماری طرف اور جو اس سے پہلے انبیاء پہ جو نازل کیا گیا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ جو ہے وہ ہے ہدایت کی ضمانت۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ احسن اسم تفضیل، سپرلیٹو ڈگری، جیسے عالم، ازلم، اکبر، اشرف، اسلم، سب سے زیادہ اچھا۔ ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ من اللہ، اللہ سے، صبغہ، رنگ میں۔ اللہ سے اچھا رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، عابدون، عبادت کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عبادت، بندگی، جھکنا اللہ کے سامنے۔ ایک انسان، اسلام کا مطلب ہوتا ہے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پچھلی آیت 136 میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سرنڈر کیے ہوئے ہیں، اطاعت کیے ہوئے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں اس کی۔ اور یہی اطاعت، یہی فرما برداری جب محبت کے رنگ میں ڈھل جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ ہمتن اطاعت، ہر وقت اطاعت، اور محبت کے جذبے کے ساتھ جو اطاعت ہوتی ہے پھر عبادت کے رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ اور انسان کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟
قرآن میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے. اللہ کے رنگ میں رنگ جائے انسان اور پھر اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کر لے. قل اتحاجوننا، ایک دفعہ اس آیت کو پہلے پھر پڑھ لیں. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے. کیا ہے؟ سوال، استفہامیہ انداز ہے، سوالیہ انداز ہے. اور حاجہ یحاجو کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا کرنا، حجت بازی کرنا، بحث کرنا، محاجہ کرنا. تامن تم، اتحاجو، کیا تم جھگڑتے ہو. اتحاجونا، کیا تم جھگڑتے ہو نا ہم سے. کیا تم بحث کرتے ہو ہم سے، کیا تم حجت بازی کرتے ہو ہم سے. کس معاملے میں؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وَهُوَ، اور وہ یعنی اللہ. ربنا، ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے. وَلَنَا، اور ہمارے لیے. اعمالنا، ہمارے اعمال. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے. اعمالکم، تمہارے اعمال. وَنَحْنُ، اور ہم. لہو، اس کے لیے. مخلصون، خالص عبادت کرنے والے ہیں. مخلص ہیں، اخلاص کرنے والے ہیں. قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم. استفہامیہ انداز میں ملامت کی جا رہی ہے یہود کو. آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں. اللہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اللہ کو تو رب مانتے ہو نا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہو، اسحاق علیہ السلام کو بھی مانتے ہو. دراصل ایک قدر مشترک جو ہوتی ہے جب بات اس پہ کی جائے نا وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تبلیغ کا انداز بھی سکھایا ہے کہ یہود سے مخاطب ہو کے کس طرح بات کرو. ان سے کہو کہ ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں، وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. تو باقی رہے اعمال، جیسے اعمال تم کرو گے. وَلَنَا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے ہی خالص عبادت کرنے والے ہیں، جو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے. تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ کیوں تم پھر ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہو؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے ہر قسم کی ملاوٹ دور کر دینا اخلاص ہوتا ہے، خالص کر دینا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا ہے. اور تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو. ام یا تقولون، تم کہتے ہو. قال یقول سے قول ہوتا ہے، تامین تم، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے. ام تقولون، یا تم کہتے ہو. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام. و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام. و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام. و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام. والاسباط، اور ان کی اولاد یعقوب.
کانو وہ سب تھے یہودن یہودی تھے، او نصارا یا وہ نصارہ تھے، قل کہہ دیجئے اانتم کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ تعالی، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، ازلم وہی اسم تفضیل ہے، بڑا ظالم، زیادہ بڑا ظالم، ممن اس سے، کاتما جو چھپائے، کاتما یکتم سے کتمان نعمت بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، چھپانا، جو چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہو اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے، جو اسے چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل، اما اس سے جو، ان اور ما جوڑ کے جب لکھا جائے تو ہوتا ہے اما، اصل میں تھا ان اور ما، ان سے، ما اس سے جو، اما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ یعنی ہمارا رب تو ایک ہے، تو پھر ہمارے دین میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے انہیں یاد دلا رہا ہے وہ بات کہ جو ان کے اور ہم ان کے درمیان مشترک تھی۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا، اوپر بھی دیکھیں ہم نے پڑھا کہ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، آپ ان سے کہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، اللہ پہ، اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، جو اسماعیل علیہ السلام، بار بار ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے لیے قابل احترام ہیں، یہ ان کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے سامنے تھے اور ان کا تو وہ انکار کر رہے تھے، ان سے تو وہ ضد بازی میں لگے ہوئے تھے، ان کو تو وہ ان کے ساتھ تو مخالفت کرتے تھے، اسی لیے تو پیچھے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکاری نہ بنو، وہ تو اولین انکاری بنے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور ضد ان کی عروج پر تھی، اس لیے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب پہ ایمان لاؤ، بلکہ سلسلہ کس کے ساتھ جوڑا جا کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ملت ابراہیم کی بات کی گئی، اور ساتھ ہی یہ ایک اصول بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تبلیغ کی حکمت بھی سمجھا دی کہ بات جو قدر مشترک ہو دونوں فریقوں کے درمیان، بات وہاں سے شروع کرنی چاہیے، اختلافات یا اختلافی باتیں پہلے نہیں کرنی چاہیے، پہلے وہ بات ہونی چاہیے جو دونوں کے درمیان مشترک ہو، اس لیے فرمایا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کیا وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ قل آپ کہہ دیجئے انتم عالم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے، ممن کتم شہادتن جو چھپائے گواہی، اندہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وہ کون سی گواہی ہے؟ وہ گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی جو بات ہے، جو ان کی کتاب میں تورات میں واضح انداز میں موجود تھی، جس کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا، جس کو وہ لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں اور
یہ وہی رسول ہیں جس کا ذکر قرآن ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔ یہ تورات کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میں ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ منہ میں کلام ڈالنے کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن آپ پہ نازل ہوا اور آپ نے پڑھ کے تلاوت کر کے سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو تورات کی تختیاں اتار دی گئی تھی نا، تورات آپ پر پوری اس طرح اتار دی گئی تھی کہ 40 دن کے لیے آپ کوہ طور پہ گئے اور اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی کتاب آپ کو دے دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا وہ منہ میں کلام آپ کے ڈالا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور کون زیادہ بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اس کے بعد ایک آخری آیت ہے قرآن کی، اور وہ آیت جو ہے وہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 34 آیت نمبر ہے۔ دوبارہ سے وہی آیت آپ اپنے قرآن سے دیکھ لیں، یہاں پہ اس کی نہیں ہے، سلائیڈز میں وہ نہیں ہے، اپنے قرآن پہ دیکھیں۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما کانوا یعملون، اس کے بارے میں جو تھے وہ عمل کرتے۔ یہ وہی آیت نمبر 134 ایز اٹ از، پھر یہاں پہ آ گئی یہ ایک امت تھی تحقیق گزر گئی، یعنی امت کا مطلب کیا ہے؟ ایک گروہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، اولاد یعقوب، بنی اسرائیل، یہ سارے کے سارے جو تھے یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا۔ جو عمل انہوں نے کیے وہ ان کے لیے، جو عمل کر رہے ہیں ہم وہ ہمارے لیے ہیں۔ جو کمائی کی جس نے وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا، اچھے عمل کیے ہوں گے تو اس کا اجر دیکھ لے گا، اور جو برے کیے ہوں گے اس کی سزا پا لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پہلا پارہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جو ہم نے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو سیکھا ہے، جو ہم نے یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں میں اسے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں میں اس کو قائم رکھے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔